اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج بیسیکلی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ سورہ ہود سے ریلیٹڈ ہے، اور سورہ ہود جو ہے بیسیکلی قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے نا، وہ آپ جس ڈائمنشن سے بھی اس کو ایویلویٹ کریں نا تو آپ ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور جو ریسرچرز ہیں وہ میری بات کو بہتر سمجھتے ہوں گے، جو ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے، انہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بلکہ عمر آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ ڈیٹا تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ٹائم سیریز ہوتا ہے، ایک کراس سیکشنل ہوتا ہے، اور ایک پینل اسٹڈی ہوتی ہے۔ جی ٹائم سیریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی کی زندگی، جیسے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور رسول اللہ اگر 63 میں ان کا انتقال ہوا، علماء بہتر جانتے ہیں کہ ان کی کیا ایج تھی جب ان کا وصال ہوا، تو وہ جو رسول اللہ کی زندگی کے 23-24 سال ہیں، اگر ہم خالی اس کو اسٹڈی کریں تو یہ ٹائم سیریز اسٹڈی بنتی ہے، یعنی کہ ایک رسول اور ان کی لائف۔ جی بالکل۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اگر ہم لیں تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، تو اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی لائف کو لیں تو وہ ٹائم سیریز بنے گی۔ جی بالکل۔ اچھا، کراس سیکشنل کا مطلب یہ ہے، جیسے سورہ یاسین میں واقعہ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ کہ سورہ یاسین میں کیا ہے کہ ایک ٹائم میں ڈفرینٹ نبی آئے ہیں، جی جیسے ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور دوسری طرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، یعنی کہ ایک ٹائم میں دو نبی ہیں۔ جی اس طرح سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک وقت میں ہم نے 3 رسول بھیجے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ڈفرینٹ رسول ایک ہی وقت میں۔ اور اسی طرح اگر آپ سورہ مریم پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور وہ دونوں ڈفرینٹ جگہ پہ تھے، لیکن آپس میں ان کا ریلیشن شپ بھی تھا اور وہ ایک ہی وقت میں تھے۔ جی تو اگر آپ ایک وقت میں رسولوں کی موجودگی کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو وہ کراس سیکشنل ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک ہوتا ہے پینل۔ پینل یہ ہے کہ آپ شروع سے اسٹارٹ لیں، جیسے نوح علیہ السلام سے اسٹارٹ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے اسٹارٹ لیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، تو اس میں ٹائم بھی کور ہو جائے گا اور ایک وقت میں دوسرے رسولوں کی جو موجودگی ہے وہ بھی کور ہو جائے گی۔ تو اگر میری اس ویڈیو کو کوئی ایم فل یا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے، یا جو یونیورسٹیز میں ٹیچرس پڑھاتے ہیں، وہ میری بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ٹائم سیریز انالیسس بھی دیا، کراس سیکشنل انالیسس بھی دیا، اور پینل اسٹڈی بھی دی تھی۔ جیسے سورہ یوسف کی اگر ہم بات کریں تو سورہ یوسف میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو یہ سورہ ٹائم سیریز انالیسس دے رہی کہ صرف یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اور کسی بھی نبی کا ذکر نہیں چھیڑا۔ لیکن اگر ہم سورہ ہود کی بات کریں تو سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، شروع سے اللہ سٹارٹ کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر نبی کو اگر اللہ پاک ڈسکس کر رہے ہیں تو پینل اسٹڈی ہے۔ بالکل۔ اور اگر سورہ یاسین کی بات کریں یا سورہ مریم کی بات کریں کہ ایک وقت میں ڈفرینٹ نبی آ رہے ہیں، تو وہ کراس سیکشنل ہے۔ بالکل۔ تو اگر سائنٹیفکلی اگر آپ اس قرآن کو دیکھیں تو اس قرآن میں ٹائم سیریز انالیسس بھی دے دیا اللہ نے، کراس سیکشنل بھی دے دیا، اور پینل اسٹڈی بھی دے دی۔ اب چونکہ ہم سورہ ہود پہ ڈسکس کریں گے تو سورہ ہود جو ہے بیسیکلی پینل اسٹڈی پہ، کہ اللہ نے پہلے نوح علیہ السلام کا ساری لائف کا واقعہ بتایا۔ اور اب ایک چیز دیکھیے کہ جو چیز کامن ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں۔ کامن یہ ہے کہ ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا، نبیوں کے آپس میں میسیجز میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں سال کا ڈفرینس ہے، بالکل۔ لیکن میسیج سیم ہے۔ کیا میسیج ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بندگی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اپنے اعمال اس وقت کی کتاب کے مطابق کرو تاکہ تم بخش دیے جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تباہ برباد ہو جاؤ۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا۔ انسان جھٹلاتا کب ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب جھٹلانے کے پوائنٹ سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ نعوذ باللہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نہیں ہے یا ان کی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ کافی لوگوں کے دماغ میں، ایون تک کہ کافی مسلمان ہیں ان کے دماغ میں یہ آئیڈینٹی ہے، تو آپ اس پہ کیا سمجھتے دیکھیں، ہیں؟ یہ آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا، اور یہی بیسک سوال ہے، کیونکہ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے نا۔ یہی ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، جیسے اللہ پاک قرآن میں اگزامپل دیتے ہیں، کیا اندھے میں اور جو آنکھوں والا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا وہ شخص جو بالکل ایک سیدھے راستے پہ چل رہا ہے اور وہ شخص جو چلتا ہے گرتا ہے، اس کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلیں آپ مجھے یہ بتائیں، وہ شخص
کہ جو لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور وہ شخص جو لوگوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نظر نہیں آتے، اور یہ میری بات یاد رکھیں، اللہ پاک کو ہمیں نظر بھی نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں آپ، اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ سورج کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، سورج کو دیکھ دیکھ کے آپ کی آنکھیں آپ خراب ہو فریکشنز جائیں آف گی۔ سیکنڈ میں اگر آپ دیکھیں گے بھی تو آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی اور آپ اس کو نہیں فیس کر سکتے، تو بھی آپ اللہ کی ایک بنائی ہوئی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ پاک کو کب دیکھیں گے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو جنتی لوگوں میں شامل کرے گا انشاءاللہ، تب اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہ چیز پیدا کر دے گا کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، لیکن دنیاوی زندگی میں پاسبل نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، جو لوگ اللہ رب العالمین کو مان رہے ہیں، اصل میں اللہ نے سورہ زخرف میں کلیئر کٹ فرمایا ہے، اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے گا، کہ جو میری یاد سے غفلت اختیار کرتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، مطلب مثال کے طور پر آپ صبح اٹھیں، آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ نے اپنے روٹین کے کام کیے، آپ نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، ظہر کی بھی اذان ہو گئی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، درمیان میں آپ نے اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا، اللہ کا قرآن اٹھا کے نہیں پڑھا، اللہ کی نشانیوں پہ غور نہیں کیا، جو ہم ڈیلی لائف جیتے ہیں، مطلب صبح اٹھتے ہیں، آفس جاتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں، فیس بک، مطلب ہم لوگ ہر چیز پہ فوکس کر رہے ہیں لیکن اللہ پہ فوکس نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے غفلت برت رہے ہیں، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میری یاد سے غافل ہوتا ہے نا، میں خود اس کے پیچھے ایک شیطان لگاتا ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، شیطان کی مثال کیا ہے؟ شیطان کی مثال یہ ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوا، یہ آپ سمجھ لیں اللہ کی جو یاد ہے نا، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، جیسے آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، ہم F5 ریفریش کرتے رہتے ہیں تاکہ کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ صحیح رہے۔ بالکل اسی طرح آپ جیسے سب سے بڑی اگزامپل ہے، چلے میں آپ کو یہ اگزامپل دیتا ہوں، یہ ہینڈ سینیٹائزر پڑا ہوا ہے، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر 5 منٹ بعد ہینڈ سینیٹائزر لگا رہے ہیں، کیوں؟ کہ کہیں وائرس ہمارے ہاتھوں میں نہیں نہ آ جائے۔ تو ہم کنٹینیوسلی ہر 2-3 منٹ بعد ہینڈ سینیٹائزر لگانا، یہ ہمیں یاد ہے، اس کا مطلب ہم غفلت نہیں برت رہے۔ بالکل اسی طرح آپ ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں۔ جب آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوں گے نا، تو شیطان آٹومیٹکلی آپ سے دور ہو رہے گا، کیونکہ آپ اس وقت ایمان کی حالت میں بالکل آپ اللہ کو حاضر ناظر جان مان رہے ہیں۔ لیکن جب آپ آہستہ آہستہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا شروع ہوں گے نا، اللہ خود آپ کے پیچھے ایک شیطان لگائے گا، اور وہ شیطان کیا کرے گا کہ وہ آپ کے برے اعمال کو آپ کے سامنے صحیح کر کے پیش کرے گا۔ جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں، وہ کفر کر بیٹھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، بالکل وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ بالکل تو شیطان کیا کرتا ہے، ان کے برے اعمال ان کے سامنے کیا کر دیتا ہے، اچھے کر کے رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آئیڈینٹی ہی کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو یاد ہی نہیں کریں گے تو آپ اسے بھول جائیں گے نا۔ جیسے مثال کے طور پر میرے والد صاحب جب حیات تھے جی تو میں ڈیلی ان کو دیکھتا تھا، مجھے یاد تھا کہ جی میرے والد صاحب حیات ہیں، بالکل اور جب میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، ان کو تقریباً 11-12 سال ہو گئے ہیں، تو اب میں ہفتے میں ایک آدھ دفعہ یاد کر لوں یا مہینے میں ایک آدھ دفعہ یاد کر لوں، ڈیلی تو نہیں یاد کر سکتا نا۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم اللہ کی یاد سے غفلت برتیں گے تو شیطان ہم پہ حملہ کرے گا۔ یہ شیطان نے خود کہا تھا اللہ رب العالمین کو کہ جو آپ کے مخلص بندے ہیں میں ان کو بالکل نہیں چھیڑ سکتا۔ تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ لوگ ڈیلی ڈیڈ باڈیز دیکھ رہے ہیں، کرونا وائرس ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ لوگ پھر بھی جو ہیں وہ مطلب لوگ ڈیتھس ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، اس کے باوجود بھی وہ غفلت برت رہے ہیں بہت زیادہ۔ تو آپ اس بارے میں کیا؟ دیکھیں آپ ابھی بھی باہر نکلے نا تو آپ کو، ویسے اللہ پاک کا میں بڑا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کرونا وائرس سے ہمیں بڑی لائف ایگزامپلس مل رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم ڈاکٹرس کی باتیں مان رہے ہیں، ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں ماسک پہنیں، ماسک پہن رہے ہیں، بالکل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں، صابن کو 20 سیکنڈ تک اپنے جسم سے لگا کے اس کو دھوئیں۔ تو مجھے بتائیں ڈاکٹرس کی باتوں پر کون عمل کر رہے ہیں، جو سمجھدار ہیں یا جو بیوقوف ہیں؟ ڈاکٹرس کی باتوں پہ جو عمل کر رہے ہیں وہ سمجھدار ہیں بیوقوف ہیں؟ سمجھدار ہیں، سمجھدار ہیں۔ آپ ابھی بھی دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ باہر نکلیں گے انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوں گے، نہیں وہ پہنے، ہینڈ سینیٹائزر یوز نہیں کر رہے ہوں گے، وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں فالو کر رہے ہوں نہیں گے، کر رہے، تو وہ لوگ عقل مند نہیں ہیں۔ نہیں ہے، تو ڈاکٹرس کی بات کو وہ فالو کر رہے ہیں جو عقل مند ہیں، بالکل کیونکہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لی ہیں۔ obviously اب ہمیں کرونا وائرس نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم ڈاکٹرس کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں۔ یقین کر رہے دیکھیں کرونا وائرس نہ زندگی میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن ہم ڈاکٹرس کی باتوں کو مان رہے ہیں، ہیں۔ مان رہے تو ہیں، اللہ کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، تو اللہ کے انبیاء ہم ان کی باتوں کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو سبحان اللہ، انبیاء کی باتوں کو وہی فالو کرے گا جو عقل مند ہوگا، جو بیوقوف ہے وہ نہیں۔ اس لیے اللہ قرآن بالکل پاک میں ہر جگہ فرماتے ہیں کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ بالکل
سر میں آپ کو ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت میں جانا شروع ہو گیا، اور وہاں میں نے مطلب ہر انسان کا ایمان کا لیول ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت زیادہ نیک انسان ہوں، بٹ وہاں پہ جا کے مجھے جب آپ پریکٹس میں لگتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد بار بار یاد بار بار یاد کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا ڈر خود ہی آپ کے اندر آ جاتا ہے. Obviously دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نے بات کی نا، سورہ ہود کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ آیت نمبر 9 ہے، اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر اس سے وہ چھین لیں تو یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے تو انسان کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ مایوس ہونا شروع ہو جاتا مایوس. ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے صبر کرنے والے بندے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. اگلی آیت ہے 10 اور 11، جس میں اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد اسے پھر اچھی مطلب رحمت دے دیں تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ تکلیفیں مجھ سے جاتی رہیں، مطلب وہ کہے گا کہ دور ہی رہیں تکلیفیں مجھ بالکل. سے. بے شک وہ اترانے والا شخص ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں پسند کرے گا کہ میرے پاس غم آئے. پھر اللہ فرماتے ہیں سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں انہی کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. دیکھیں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں کل آپ سے ڈسکس کر رہا تھا. جی بالکل. آپ ان نعمتوں کو اپنی ملکیت مت سمجھیں، یہ سب اللہ کا ہے. ایون میری جان اللہ بھی چاہے نکال لیں تو یہ میری اپنی ذاتی نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو گھر گاڑی زمینیں مال دولت رتبہ طاقت سب کچھ دی ہوئی ہے تو یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر اللہ آپ سے لے بھی لے تو اس پہ صبر کریں، کیونکہ یہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ اللہ کا. کا. اب مجھے بتائیں صبر کون کرے گا اس پہ؟ صبر وہی کرے گا کہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے گا، جس کو پتہ ہے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے مجھ سے لے لیا. ایوب علیہ السلام کی اگزامپل میرے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ مثالیں دے دی ہیں کہ جو تکلیف پہ صبر کرے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بلکہ اس سے ریلیٹڈ حدیث بھی ہوگی، میرے ذہن میں نہیں آ رہی کیونکہ رسول اللہ سے بہتر تو قرآن کو کوئی نہیں سمجھتا، کہ جو تکلیف آنے پہ صبر کرے وہی مومن ہے، اور جو تکلیف آنے پر واویلا کرنا شروع کر دے. ہم کئی دفعہ اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ دوسروں کو الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تیری وجہ سے ہے، تو منحوس ہے، تو میرے گھر میں ہے، تیری وجہ سے یہ ہو گیا. تو اگر وہ صبر نہیں کر پا رہا اور زبان سے اس کے اس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ صبر نہیں کر رہا، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے. کیونکہ جو صبر کرنے والا ہوگا اس کو پتہ ہوگا، وہ فوراً کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ پاک ہر چیز آپ نے ہی دی اور آپ نے ہی لے لی. بے شک. اب اس میں عمر میں آپ کو جو بیسیکلی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نوح علیہ السلام جب لوگوں کے درمیان آئے تو نوح علیہ السلام نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں ذرا اس کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی ہی خوبصورت چیز ہے اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ اکثر جو ہیں وہ قرآن سے، یار ایک بات آپ کو بتاؤں، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھوانا سب کچھ بنا لیں، قرآن سے اتنا اسٹرانگ ریلیشن کر لیں، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو آپ کو ہدایت دے گی. جیسے اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہا یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو، جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو اور ہرگز اس شخص کی پیروی نہ کرو جو خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے، نہیں تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. اللہ نے اپنے رسولوں کو یہ نصیحت کی، داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی کہ داؤد کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہر وقت میری یاد میں رہو اور ہرگز اس شخص کی پیروی نہ کرنا جو اپنی خواہشات نفس کا پیروکار ہو. یہ دیکھیے اب یہ ذرا غور سے سنیے گا ٹرانسلیشن. اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ صاف صاف خبردار کرے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اب عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ کمپلیٹ سبمیشن. اگر بیچ میں لڑکھڑا بھی گئے، غفلت سے بھول گئے، فوراً توبہ کر کے واپس آ جائیں. لیکن سری گمراہی پہ، سری کفر پہ کہ جی آپ نے روٹین ہی بنا لی، اب نماز پڑھ ہی نہیں رہے، چھٹ جاتی ہے، انسان ہے.